سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو دنیا میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کے درمیان بہت ہی اسمارٹ اور خوبصورت رکھنے کے لیے آج کل جس ویڈیو کے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی اور ڈائٹ کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح آپ اپنے آپ کو اسمارٹ رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ صحت مند بھوک اور اشتہا کو برقرار رکھنا، یعنی اپنے جسم کی ضرورت کے مطابق کھانا کھانے سے انسان نہ صرف جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے بلکہ ذہنی طور پر بھی مستعد اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحت مند انسان کو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا کھائے تو صحت مند رہے گا اور کتنا نہیں کھائے گا تو کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ اس کا سب سے بہتر حل یہی ہے کہ اپنے جسم کا وزن اور قد و قامت دیکھ کر اپنی خوراک کو مخصوص کیا جائے۔ اپنی روزمرہ کی خوراک کی ضرورت اپنے افعال کو دیکھتے ہوئے، یعنی کہ جو آپ کام کرتے ہیں، کی جا سکتی ہے کہ جتنا آپ کا نہیں، یعنی جو انسان سخت اور محنت کا کام کرتا ہوتا ہے اس کی ضرورت کچھ اور ہوتی ہے، جبکہ بیٹھ کر کام کرنے والے کم کھا کر اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اپنے مخصوص وزن کو، جو کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس جو ہے، اس سے آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اس کے بیچ میں رہیں۔ اب اس کے طریقہ کار یہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے اس میں کچھ گائیڈ لائن دی تھی کہ 3 کے بجائے 6 وقت کھائیے۔ ایک ماہر غذائیات کا کہنا ہے کہ پیٹ بھر کر کھا لینے سے نظام ہضم پر خاصا بوجھ پڑتا ہے، اور جب ہمارا جسم اس بھاری غذا کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تو بد ہضمی اور اپھارے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں یا ان کا دل میں کچھ سینے پہ جلن ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے نا وہ کر نہیں پا رہا ہوتا ہے کہ بھاری غذا جو ہم نے کھا لی ہے۔ اگر ہم تھوڑا کھائیں تو نہ صرف ایسی شکایات سے بچے رہتے ہیں بلکہ دن بھر ہمارا جسم چست رہتا ہے۔ جب ہم بھاری کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے خون میں شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے، لیکن جب یہ غذا ہضم ہو جاتی ہے تو شکر کی سطح فوراً گر جاتی ہے، جس کے نتیجے میں توانائی میں کمی محسوس ہوتی ہے اور مزاجی کیفیت بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایک امریکی ماہر غذا کے مطابق کم مقدار میں وقفے سے کھانا کھایا جائے تو ہمارے جسم میں شکر کی مقدار معتدل رہتی ہے، یعنی درمیانی رہتی ہے، اور اس میں استحکام آ جاتا ہے اور دن بھر اپنا کام زیادہ آسانی اور چستی سے کر سکتے ہیں۔ برطانیہ میں ایک غذائی تحقیقی ادارے کے مطابق دن بھر میں تھوڑا کھانے سے نہ صرف شکر اور توانائی میں استحکام رہتا ہے بلکہ خون میں روغنی تیزابوں یعنی فیٹی ایسڈز کی مقدار بھی کم متاثر ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ہی تھوڑا کھانا شروع کر دیں اور بالکل اپنے آپ کو بھوکا رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ وہی مقدار جو کہ آپ کے لیے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ ایک چھوٹے بول میں لے کے آپ کچھ بھی چیز کھا لیں، کبھی آپ فروٹ کھا لیں، کبھی آپ سیلڈ کھا لیں، اور کبھی آپ کی جو پسند کی چیز ہے کہ جیسے دالیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں وہ بہت اچھی ہوتی ہیں، وہ کھا لیں۔ تو کم کھائیں لیکن آپ تھوڑی دیر کے بعد کھائیں۔ معالجین کے مطابق اچھی صحت کی خاطر ہمیں ہر 3 دن کے اندر اپنی غذا میں 16 مختلف چیزوں کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ بات تبھی ممکن ہے جب ہم دن میں کم مقدار میں کئی بار کھائیں، اور اس کے بارے میں تو غذا کے بارے میں جو مختلف چیزیں ہیں، ہمارے جو ویڈیوز ہیں انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کی، اس میں مختلف ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ اس پہ جائیں اور وہاں پہ کلک کریے اور دیکھیے کہ غذا کے بارے میں بہت اچھی معلومات آپ کو دی گئی ہیں کہ آپ کون سی چیزیں استعمال کر سکتی ہیں، ان میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں، اور اس کو کس طرح سے آپ استعمال کریں گے تو آپ ایک صحت مند جسم کے ساتھ زندہ رہیں گے۔
امریکی ماہرین کے مطابق اکثر لوگوں کے ذہن میں لفظ سنیک کا خیال آتا ہے لیکن جو کہ کیلوریز سے تو بھرپور ہوتی ہیں لیکن غذائیت سے بالکل خالی ہوتی ہیں، کہ انسان سوچے کہ اچھا اب ہمیں 6 دفعہ کھانا ہے تو ہم پھر سنیکس لے لیں گے، لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیلوریز تو بہت ہوتی ہیں جو کہ آپ کو موٹا کرنے میں مددگار ہوتی ہیں، لیکن غذائیت بالکل نہیں ہوتی اس کے اندر، اس کو کھا کے آپ کے جسم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی کہ موٹاپا آ جائے گا لیکن غذائیت نہیں ملے گی، اس لیے کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے ان کے کھانے سے وزن تو بڑھ جاتا ہے، یعنی موٹے ہو جاتے ہیں، لیکن طاقت بالکل نہیں رہتی۔ اگر 3 وقت کے کھانے کو 6 حصوں میں 6 وقتوں میں تقسیم کر لیا جائے اور ان میں چکنائی کی سطح کم سے کم رکھی جائے تو نہ صرف وزن میں خاطر خواہ کمی واقع ہوتی ہے بلکہ جسم کو بھرپور غذائیت ملتی ہے اور معدے پر بیجا بوجھ بھی نہیں پڑتا ہے، جس کی وجہ سے معدہ آئے دن طرح طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ایک برطانوی ماہر غذا کی بقول صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یقیناً معمول کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن مصروف لوگ دن بھر میں وقفے وقفے سے 10-12 بار مناسب مقدار میں کھا کر نہ صرف اپنی توانائی برقرار رکھ سکتے ہیں بلکہ اس سے بہت مفید نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ کمزوری ہو رہی ہے، تو آپ ایک چھوٹا کیلا کھا لیں، اس سے بھی آپ کو کافی اچھا فیل ہوگا اور آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا اور آپ کو توانائی بھی ملے گی۔ یا کبھی آپ ایک سیب کھا لیں، کبھی آپ ایک کھیرا کھا لیں، اس طرح تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ اگر کھائیں گے اس قسم کی چیزیں تو آپ کی توانائی بحال رہے گی اور آپ اچھے طریقے سے کام کر سکیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق کولیسٹرول کی زیادتی کی صورت میں دن میں 3 بار ڈٹ کر کھانے کی بجائے مناسب وقفے سے کھایا جائے تو کولیسٹرول کی سطح میں کمی ہوتی ہے۔ مختلف تحقیقات کی روشنی میں 3 بار ڈٹ کر کھانے کی صورت میں جسم کو ضرورت سے زیادہ کیلوریز حاصل ہو جاتی ہیں۔ جسم حاصل ہونے والی اس توانائی کو پوری طرح استعمال نہیں کر پاتا ہے، لہذا اضافی غذا چکنائی کی صورت میں جسم میں ڈھیر ہونے لگتی ہے۔ اس اعتبار سے دن میں 3 کے بجائے کئی بار تھوڑا تھوڑا کھانا مفید عمل ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو موٹاپے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا کولیسٹرول زیادہ رہتا ہے اور امراض معدہ کا اکثر و بیشتر شکار رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 3 کے بجائے 6 دفعہ کھانا کھائیں یا 8 دفعہ کھانا کھائیں، لیکن تھوڑا تھوڑا استعمال کریں تاکہ وہ ڈھیر کی شکل میں، چربی کے ڈھیر کی شکل میں آپ کے جسم میں جمع نہ ہو اور جسم جو ہے وہ بدنمائی سے بھی محفوظ رہے اور بیماریوں سے بھی محفوظ رہے۔